حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، سب کو شہید ہوتے دیکھا۔ عورتیں ڈرتی میت کو ہاتھ نہیں لگاتی، چیختی ہیں بیبیاں، لیکن حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا؟ وہ سننا ذرا، امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا، اور وہ بیبیوں کے سامنے خالی سر چڑھ رہا تھا، اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا۔ آج میں سر کی بات نہیں کرتا، سر کی، آپ مرد ہیں، جوان ہیں سارے، یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا، ہاتھ تو لوگ چیخے مار کے دوڑ جائیں گے، بلکہ ہاتھ تو دور رہا، کسی کی انگلی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخے مار کے مرد دوڑ جائیں گے، لیکن کٹا ہوا سر دیکھا، لاشیں دیکھے۔ یزید کا دربار آیا، بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے، سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئیں، تو جب بولا نا یزید دربار میں، کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھے نا، ایک آدمی مجبور ہے، مقہور ہے، اتنا لمبا سفر ہے، غربت ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، کیا انداز ہے جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کہ کیوں نہ کچھ کہیں، جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچیں گے اس کی، جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے دینی پھیلا رہے ہو۔ سنو، جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی، بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی، اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی، اور آیتیں پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے، تجھے عزت ملی؟ آپ فرمانے لگے یہ تیرا دربار ہے نا، یہ تیرا سجا ہوا ہے نا، تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا۔ فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا، تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے، اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے۔ فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا، سنو حوالہ میں دکھاؤں گا، کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے، جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے، یہ تو علی کی آواز ہے، علی آ گئے، جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ کہنے لگے علی آ گئے، علی، یہ تو علی کی آواز ہے۔ جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی، ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے۔ کاش زینب تر و تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی، یزید کے محل کانپتے، جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے، ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھا، بلکہ وہ دلیر لوگ تھے، دلیر، اور بر موقع بر محل بولتے تھے۔ یزید آیا دربار میں، جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا، اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے، گاڑیاں، اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ یوں چلتی ہیں، شور ہوتا ہے پیچھے، اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملاحظہ ہوشیار، پیچھے ہٹ جاؤ، نعرے لگنے لگے۔ تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے؟ دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے، دیکھ میرے باپ کے نعرے، تیرے کدھر ہے؟ ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں، اگر تیرا ہے تو بتا، یہ میرے نانا کے نعرے ہیں۔ اور فرمایا تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے، میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے، میرے نانے کے نعرے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے، لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہیں گے۔ میرے بھائی یاد رکھو، دلیری، ہمت، پہلی بات ان سے پیار کرنا ہے، دوسرا ان کی ہمت، ان کا مقام دلیری کرنا ہے، ان کا کام ہمت کرنا ہے، ان کا کام ڈٹ جانا ہے۔
कमजोरी दिखाना अहले बैत का तरीका होती। इब्ने जौजी ने लिखा है सैकड़ों साल पहले, आज के किसी आलिम की बात बताता तो लोग इनकार कर, सैकड़ों साल, कहते हैं बलख में कहत पड़ गया, लोग हिजरत करके समरकंद आ गए, एक सैयदों का खानदान भी आया, एक ऐसी खातून भी आई जिसके साथ 3 बेटियां थी, बेटा भी कोई नहीं, खामद फौत हो गया। मस्जिद के साथ मेहमान खाने बने होते थे, वहां उसने बच्चों को ठहराया और निकली समरकंद में कि कोई आदमी मिल जाए। तो वो सेठ साहब, चौधरी साहब कहने लगे मुझे कैसे पता चलेगा तू सैयद है, मुझे बताओ, किसी को चौक में खड़ा करके कहा जाए बताओ तू कौन होता है, उस शख्स का क्या अशर होता है, क्या हाल होता है, कहा कैसे पता चलेगा। तो सैयदजादी ने अपना पल्लू खोला और अपने आंसू दोनों आंखों से साफ किए तो कहने लगी अल्लाह तेरा भला करे, मैं साबित नहीं कर सकती कि मैं हुजूर का खानदान, मेरे पास कोई दलील नहीं, मैं नहीं बता सकती। चल ठीक है, चली गई। किसी ने बताया कि यहाँ एक यहूदी भी रहता है, वो बड़ा सखी है, या आतिश परस्त है, या पारसी है काफिर गैर, सखी बड़ा है। उसके पास गई, बैठी रही, लोग बैठे थे, जब चले गए तो करीब गई, कहने लगी मजबूर हूँ, परेशान हूँ, गरीब नहीं हूँ। कहने लगा बीबी तुझे कभी देखा नहीं, समरकंद की इतनी आबादी नहीं, मैं सारे शहर, तू कौन है? तो कहने लगी तारफ ना ही पूछे तो अच्छा है। उसने कहा चलो अगर पता चल जाए तो। कहने लगी मैं मुसलमानों के नबी की औलाद हूँ। मुसलमानों, उसने कहा पैगंबर खुदा की औलाद। उठ के खड़ा हो गया, बीबी को साथ लिया, घर गया। कहने लगा जो साफ सुथरा कमरा है ना उसे फिर धो डालो, एक दफ़ा फिर धो डालो। कमरा धुलाया, साफ कराया। फिर कहने लगा बीबी मेरे बर्तन ज़्यादा साफ सुथरे नहीं, मैं नए ना खरीद के ला दूँ। फिर नए बर्तन लाया। फिर अपने बच्चों से कहने लगा ऊंचा ना बोलना, कि सैयदा फातिमा की शहजादियाँ आई हैं, यहाँ कोई शख्स ऊंची बात ना करे। फिर कहने लगा बीबी जो मेरा बिल्कुल तैयब और हलाल रिज़्क है ना, ये उसमें से लंगर है, लेकिन चूँकि मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे सलीके नहीं आते, जैसा तैसा भी हो ना इसे कबूल कर लेना। खातून को कहने लगा ये घर है, जब तक जी चाहे यहाँ रहना, पर देखना हो सके तो रात अपने नबी से सिफारिश करना, मेरा भी कोई मसला, मेरी भी कोई कबूलियत कहीं हो जाए। वो मुसलमान कहलाने वाला रात को सोया। कहते जन्नत सजी हुई है, लोग जन्नत में जा रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, नबी पाक लोगों को जन्नत में भेज रहे हैं। मैं भी दौड़ के लाइन में लग गया, फरिश्ते ने मेरा बाजू पकड़ा, का पीछे हट। तो मैं दौड़ के हुजूर की बारगाह में गया, मैं हुजूर सारे जन्नत में जा रहे हैं, ये मुझे नहीं जाने देता। तो नबी पाक ने फरमाया तू कौन है? या रसूलल्लाह मैं मुसलमान हूँ। कहते हुजूर मुझसे फरमाने लगे कोई दलील है तेरे पास, दलील है कोई तेरे पास? जब मैं चुप कर गया, फरमाया मेरी बेटी तेरे दरवाजे पर आ ही गई थी तो तू दलीलें पूछने लग गया था। हम जा दौड़ जा। सवेरे आँख खुली तो गलियों में ढूंढता फिरता है, तलाश करता फिरता है, कोने कोने में जाता है, वो सादात का घराना कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते उस गैर मुस्लिम के दरवाजे पे जाके पहचान लिया। तो कहने लगा खुदा का वास्ता, जो तूने नौकरी की है ना इनकी, मुझसे 11 गुना ले ले, ये सादात का घर मुझे दे दे। तो कहने लगा कल तू आता तो शायद बात और होती, आज बात और है। उसने कहा मेहरबानी कर। कहा नहीं नहीं, कल तू आता तो मामला और था, आज मामला आज और है, रंग बदल गया है, हालात तब्दील हो गए हैं, अब तू देख ताक के आया, जा दौड़ जा। कहने लगा नहीं मेहरबानी कर, दे दे, तू गैर मुस्लिम में तेरा क्या ताल्लुक? कहने लगा चुप कर, गैर मुस्लिम में कल तक था, कल से सज्जदों से प्यार किया है तो मेरे हालात संवर गए हैं। वो जो नज़ारे तूने रात ख्वाब में देखे हैं मैंने जागती आंखों से देखे हैं, मैंने जागती आंखों से। और तूने किसी मुफ्ती पीर आलम के हाथ पे कलमा पढ़ा है, मैंने रात मोहम्मद अरबी के हाथ पे कलमा पढ़ा है। हजरत उमर जब नारा लगाते ना तो कैसर किसरा कांपते। सफीर आते रूम के मिलने के लिए तो कहते जाओ उमर नफल पढ़ रहे हैं, टाइम कोई नहीं। एक दिन अंदर मीटिंग हो रही थी, हजरत उमर मीटिंग में बैठे थे, आपके बेटे मिलने आए अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब्बा जी अंदर आ जाओ, फरमाया दरवाजे पे खड़ा हो, मैं जरूरी बात कर रहा हूँ, अंदर ना आना। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हुसैन भी आ गए। एक हदीस में, एक रवायत में इमाम हसन का लफ्ज भी है। इमाम हुसैन आए, आके अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहने लगे उमर फारूक अंदर है? तो कहा वो अंदर तो है। तो कहा आप क्यों दरवाजे पे खड़े? कहने लगे अब्बा जी ने कहा है यहाँ इंतजार करो, मैं कोई जरूरी बात कर रहा हूँ, लेकिन शहजादे मेरे लिए कहा है, मेरे लिए, आप जाना चाहे तो चले जाए। इमाम हुसैन कहने लगे अमीरुल मोमिनीन कोई बात कर रहे होंगे, मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा, जोहर का टाइम आएगा ना तो मैं मस्जिद में मिल लूंगा। ये कह के चले गए। हजरत उमर बाहर आए,
تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے، حسین ابن علی۔ تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا۔ تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے، حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر، دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا، کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے، لیکن جو اندر کی بات ہے نا، روح کی، جو عقیدت کی بات ہے، جو وفا کا رشتہ ہے، اس کو کون سمجھے؟ یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں، یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں، اسے لوگ کیا سمجھیں؟ انہیں کیا پتا کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے؟ انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں، اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں۔ جناب عمر فاروق دوڑے گئے، امام حسین کے دروازے پہ دستک دی، امام حسین باہر رکھا، شہزادے یار ملنے آئے تھے، بغیر ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی کہ آپ مصروف تھے، آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آ گیا۔ امام حسین کہتے ہیں عمر جذبات میں آ گئے، سر سے پگڑی گر گئی، کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور پھر سر سے پگڑی اتری تھی، اپنے بال زور سے پکڑ لیے، کہنے لگے حسین میں نا مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے، یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے۔ شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا دوڑ کے آ جایا کر۔ عمر تو لوگ، ایک دن امام حسین نے آ کے نا جناب فاروق اعظم سے کہا، خطبہ دے رہے تھے بچوں کی طبیعت شروع میں، پتہ نہیں کیا بات آئی امام حسین کے دل میں، کہنے لگے عمر نیچے اترو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر، سنو کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار، بچوں کو تو نہیں نا جمعوں میں مطلب ذکر کیا جاتا، اترنا میرے نانے کا ممبر ہے۔ جناب عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے تو کہا جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ۔ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا ممبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں، یہ ممبر یہ مصلی یہ تیرے نانے کی شان ہے، میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں، تیرے ہی نانے کا ممبر ہے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا ممبر کا نہیں؟ کہا چلو پھر میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ، چلو خیر ہے، کوئی نہیں آپ کے نانے کا؟ کہا نہیں، تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے۔ جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کہا، فرمانے لگے میں ممبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں، اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے، اب کسی کی جرت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے، اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں۔ یار کتنی بے شرمی کی بات ہے، لوگ امام حسین کو باغی کہے۔ وہ حضرت امام اعظم ایک باغ میں بیٹھے تھے، شاگرد ساتھ تھے، تو کتابیں بکھری ہوئی تھی، کچھ لکھا جا رہا تھا، بکھری ہوئی تھی کتابیں۔ امام محمد بھی بیٹھے تھے، امام ابو یوسف، کئی اور شاگرد بیٹھے تھے۔ تو جب لکھتے ہیں نا یہ لوگ تو حوالوں کی تلاش ہوتی ہے، کتابیں بکھری ہیں، صفحے بکھرے۔ بچے گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے تو گیند اچانک باغ میں آئی، تو ایک چھوٹا سا بچہ گیند لینے آیا تو امام اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، وہ بچہ گیند لے کے چلا گیا، کتابیں ساری پھر بکھر گئیں، جو گود میں رکھی ہوئی تھی وہ بھی نیچے گر گئیں، کچھ صفحے بھی گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ چلا گیا، امام صاحب بیٹھ گئے، پھر آیا، گیند گری آ کے باغ میں، تو وہ پھر بچہ لینے آیا، وہی بچہ، امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے۔ وہ کئی بار آیا، جتنی بار آیا کھڑے ہو گئے۔ کئی لوگ صبر نہیں کر پاتے، جلد باز ہوتے ہیں آج کل کے شاگردوں کی طرح، تو ایک شاگرد بول پڑے، کہنے لگے حضور وہ تو بچہ ہے 100 دفعہ آئے گا، اب 100 دفعہ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا تو 100 کی بات کرتا ہے، یہ 1000 دفعہ بھی آیا تو میں کھڑا ہوں گا۔ کہا حضور بچہ ہے آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمانے لگے معمولی بچہ نہیں، میرے استاد کا پوتا ہے، تو جس نے مجھے اللہ رسول کا نام بتایا اس کا پوتا ہے تو میں کھڑا نہ ہوں۔ اگر استاد کے پوتے کا یہ ادب ہے تو بتاؤ محمد عربی کے نواسے کا کیا ادب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ سمجھتے ہیں ہم قائل نہیں ہیں وہ والی شہادت بیان کرنے کے جس میں کہتے ہیں ہائے حسین تو سکینہ تو زینب۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ امام حسین کی شہادت اس طرح بیان کرو کہ نوجوانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو، عورتیں صبر کا پہاڑ بن جائیں، اس طرح شہادت ہم وہ والی۔ لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے مظلوم تھے پانی نہیں آ سکا، میرے سے حوالہ دیکھے جس نے دیکھنا ہے، میرے سے حوالہ دیکھے، میرے سے۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں تھے تو تھوڑی سی جگہ کھود کے نا امام حسین نے تو خندق کھودی۔ خندق کھودنا عرب کا رواج تھا،
مدینے میں بھی خندق کھودی گئی، اس کا نام ہی جنگ خندق. تو خندق کھود کے نا آگ جلائی جاتی تھی، یہ حفاظت کا ایک ذریعہ تھا تاکہ دشمن نہ آئے. تو امام حسین نے اپنے خیمے کے سامنے خندق کھود کے اس میں آگ جلائی تاکہ پردہ رہے، عورتوں کے پاس کو دشمن نہ آئے. تو ایک شخص سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا حسین تو نے دنیا میں ہی آگ جلا لی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا آگے تو آگ ملے گی، یہاں جلا لی ہے. تو امام حسین کہنے لگے میں حکم دیتا ہوں آگ کو کہ تجھے ابھی پکڑ لے. لوگ کہتے ہیں مظلوم تھے، میں حکم دیتا ہوں آگ کو تجھے ابھی پکڑ لے. یہ لفظ امام حسین نے کہے. میں 3 کتابیں تو میری لائبریری میں ابھی ہیں جن میں حوالہ ہے، 3 کتب سے، اور آج کل پرسوں کی کتاب نہیں، سینکڑوں سال پرانی. جب کہا نا میں حکم دیتا ہوں تو وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا، گھوڑے سے نیچے گرا اور گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پیر الجھا. گھوڑا ڈر کے اتنا دوڑا کہ جا کے اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا. امام حسین کے سامنے جل کے مر گیا. یہ حسین ابن علی ہے. یہ ابھی حکم دیتے تو فرشتے ابھی آ جاتے، یہ ابھی بات کرتے تو ساری دنیا کی فوجیں ابھی اکٹھی ہو جاتی، یہ ابھی حکم دیتے تو ابھی آ جاتے. اور سنو، اگر جناب اسماعیل کے لیے دمبا آ سکتا ہے تو وہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور یہ تو مصطفیٰ کی اولاد ہے، ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن امام حسین نے پسند کیا تھا کربلا کے جہاد کو، اس کو پسند کیا تھا مولا علی نے، وہ اپنی پسند پہ تھے. کوئی آدمی اس طرح نہ بیان کرے کہ بڑے مظلوم تھے تو بڑی مشکل میں تھے تو بڑا روتے تھے بڑے، اور کوئی شخص ایسی بات. یہاں تو تماشا لگ گیا ہے، تماشا لگ گیا ہے. ایک وہ ہے جو آج کل کہہ رہے بس جی وہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی، انہیں بھی شرم نہیں آتی، اور ایک ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، بازاری سا انداز ہے، کبھی دوڑ کے ادھر جاتے ہیں، کبھی بھاگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اونچا بولنا، پیروں پہ کھڑا ہونا. یہ لوگ بیان کریں گے امام حسین کی بات، یہ لوگ بیان کریں گے. بیبیوں کے مصائب پڑھ رہا ہوں، وہ اور بیبیاں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں، واہ بیلا کرتی ہیں. یہ میرے نبی کا خاندان ہے، یہ میرے نبی کا خاندان ہے، نبی کا خاندان. میں حوالہ دکھاؤں گا، مجھ سے سنو حوالہ. تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے، زیادہ لوگ. ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں. ہم اب چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ. عجیب تماشا ہے. اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے، کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے، وہ بھول گیا تھا، اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی، تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے. میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا. تو بھی کرنا، جرت کر، جرت. ہماری جرت دیکھ، ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے. ہماری جرت دیکھو، ہم ان کے غلاموں میں، قدموں میں، نوکروں میں بیٹھنے کو دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں، غلاموں کے. تو بھی جرت کر دلیری، کر جرت، کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری. اگر اتنا ہی اچھا تھا تو بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی، اتنا ظلم نہ کرو، یہ ظلم ہے. امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے. جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا. فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت. اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا ہے؟ اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں. لوگ کہتے ہیں فلانا علامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے، ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا؟ لیکن ڈرو اللہ سے، ڈرو، گمراہ نہ کرو قوم کو. یہاں تباہی اتر گئی ہے. کوئی بڑی داڑھی رکھ کے معاذ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور کوئی بالکل داڑھی مڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شان والے ہیں، اور اگر بی بی عائشہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے. مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا بے ایمان ہے. عجیب تماشا لگ گیا ہے جی. جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا، وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے؟ عجیب تماشا ہے. امت کو تباہ کر رہے ہو، کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے. اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے؟
تو یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو، یہ امت میں تفرقہ ڈالتے، بے حیائی کرتے۔ سنو اور یاد رکھو، حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا پکے نمازی بولے۔ عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے ہو نمازیو، جلدی کر ہمارا، آئے ہائے کیا نماز ہے! یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد و علی۔ تو میرا سنی بڑا بولا ہے، کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا، تو بولا او خدا کے دیکھے نا، جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں، عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے، عقیدہ عمر فاروق ہے۔ میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ وہ شخص، اس کی نماز روزہ حج زکات دیکھا جائے گا؟ آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 23، گھر جا کے قرآن مجید کھولو، یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو، یہ والی بھی کھولا کرو۔ صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں، جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے، علامہ صاحب سے، کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے، کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں، کیا ذرائع آمدن ہے، پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں۔ ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے، پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے، کیا مطلب کس طرح کا رویہ ہے؟ صحابہ کے بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کہاں، وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالیں۔ وہ سارے آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں، نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی، بولو حضور کی سنت ہے۔ تو صحابہ جمع ہو کے آئے، ایک جگہ پہ میٹنگ کی، کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے۔ تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی، نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا گیا، جناب عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے، اور سیانے بندے تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری والی عقل مندی والی بات چھیڑی۔ یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا، اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا، اور یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے، حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے، قبول کر لیں۔ نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا، کا کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے، پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى، تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری ختیجہ سے پیار کرنا، میری عائشہ کا ادب کرنا، میرے قریبیوں کا احترام کرنا۔ یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی، قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی، فاطمہ، علی اور فاطمہ کی اولاد، فرمایا ان کا ادب کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے، کہا ان کا ادب کرنا، جناب علی، سیدہ فاطمہ، اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض دین، اہل بیت کا ادب کرنا فرائض۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ جی سید بن گئے ہے نہیں، پر تو میں کہا جڑے بن گئے نا انہوں نے اللہ آپ ہی پوچھ لے گا، تو ادب کر، جڑے بن گئے نے اللہ۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، دو بندے خواجہ صاحب سے ملنے آئے تو ان کو پتا تھا کہ خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جب عرس ہوتا ہے نا بریلی شریف، تو سیدوں کو سٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے اور بڑے بڑے عالم نیچے بیٹھتے، تو دو بندے آ گئے کچھ لینے کچھ مانگنے، تھے فرار دونوں، تانگے سے اترے تو سیال شریف کے رستے میں درمیان میں پروگرام بنایا کہ سنا ہے خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، سید نہ بن جائیں، بن بھی جاتے ہیں نا لوگ، سید نہ بن جائیں، ٹھیک ہے جی بن جاؤ، بن گئے سید۔ خواجہ صاحب کو کسی نے اندر جا کے بتایا دو سید آئے ہیں، تو خواجہ صاحب اس طرح دوڑے کہ نہ جوتا نہ سر پہ ٹوپی، دوڑ کے آئے، شیخ الاسلام
خواجہ صاحب نے ہاتھ چومے، نذرانہ دیا، 2-3 تھیلے بھر کے دیے لنگر کے۔ جب وہ جانے لگے نا تو خواجہ صاحب ان کے ساتھ باہر تک آئے، جہاں انہوں نے سید ہونے کا پروگرام بنایا تھا وہاں تک ساتھ آئے، ان کو روانہ کیا۔ ان میں سے ایک بندہ خود ہی بول پڑا، کہنے لگا حضور یہاں لوگ دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں یا گاڑی تک؟ نہ دروازہ نہ گاڑی، آپ درمیان میں رخصت کرنے آئے، سمجھ نہیں آئی۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے تم یہیں سید بنے تھے، یہاں تک ادب کرنا ضروری تھا۔ یہاں تم سید بنے تھے، یہاں تک ادب کرنا، پیچھے تم سید نہیں ہو تو میں کیسے ادب کروں؟ جہاں تک تم سید ہو وہاں تک ادب کرنا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا، کہنے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو میاں صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی، میاں صاحب سے کہا حضور ادب کرتا کون ہے؟ سارے تو ادب کرتے نہیں۔ تو میں دور نہیں نہ جاتا، پرانے محدثین نہیں پوچھتا، یہ کشمیر میں میاں محمد بخش صاحب سے پوچھ لیتے حضور ادب کرتا کون ہے؟ تو میاں صاحب فرمانے لگے اصلا نال جے نیکی کریے، کنہ نال؟ اصلا نال جے نیکی کریے تے وہ نسلہ تاک نہیں پھول دے، ہاں بے اصلا نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ بے اصلا فرمانے لگے جو اصل ہوگا نا اخلاق کا، کردار کا، خاندان کا اصل، وہ ہمیشہ مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی احترام کرے گا اور اہل بیت نبوت کا بھی ان کا ادب کرے۔ سنیں نبی پاک نے کیا فرمایا، ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک نے خطبہ حجت الوداع دیا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ اس سے آگے نہ جاؤ، حضور نے خطبہ دیا، فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمانے لگے ایک میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں، ان کو تھام کے رکھنا، گمراہی کبھی تمہارے پاس، ان کو تھام۔ سنو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ آپ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی کام تھا، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا تو میں نے نا حضور سے بات چھیڑی، نبی پاک سے میں نے ذکر چھیڑا۔ جب وہ بات میں نے کرنی شروع کی نا تو حضور نے چادر اوڑی ہوئی تھی، بکل جس کو مارتے ہیں، کہتے ہیں چادر اوڑی ہوئی تھی، تو نبی پاک کی نا چادر میں 2 چیزیں حرکت کر رہی۔ تو جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات کرتے کرتے میری توجہ جب ادھر گئی تو میں اصل بات ہی بھول گیا، میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، میری زبان سے کچھ نکل رہا تھا، کیونکہ جب توجہ بٹ جاتی ہے نا، اس لیے توجہ بٹ جائے تو پھر لفظوں کا حسن برقرار نہیں رہتا۔ تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا، میرے منہ سے نکلتا کچھ اور تھا، تو سرکار سمجھ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے بھول گئے ہو نا بات؟ تو میں نے کہا حضور بھول گیا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں بھی ان سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ، لیکن یہ نہیں آ رہے۔ کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا کہ یہ کن سے حضور کہہ رہے ہیں۔ تو نبی پاک نے چادر مبارک کو کھولا، ایک بغل سے امام حسن نکلے، دوسرے سے امام حسین نکلے۔ یہاں بھی ملا پریشان ہے، بڑی ٹینشن میں ہے، کہتا ہے جی ہر نانا ہی اپنے نواسوں سے پیار کرتا ہے۔ تو میں نے کہا بے وقوف، یہ عام نانا نہیں، یہ وہ والے نانا ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، فرمایا میرے محبوب اتنی دیر تک بولتے ہی نہیں جب تک میں حکم نہیں کر دیتا۔ تو امام حسن اور حسین کا پیار بھی اللہ کا حکم تھا، اس لیے ہو رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب نبی پاک کی بغلوں سے وہ دونوں نکلے نا تو میں نے حضور کی آنکھوں میں چمک دیکھی، نور دیکھا، اور جیسے بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو چہرہ بھی بتا نہیں رہا ہوتا، آج کل کی زبان میں کہتے ہیں باڈی لینگویج، اس کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ طاری ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور فرمایا اسامہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، کاش امت ان لفظوں کو سمجھ جائے۔ حضور نے فرمایا میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں بڑا پیار کرتا ہوں، اور میں نے رب سے دعا کی ہے یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار کر دے۔ میں نے یہ دعا کی ہے اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرنا۔ حضرت امام حسنین پہلی بات یہ ہے کہ ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے، ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے، ان سے جو پیار نہ کرے گا وہ صاحب ایمان۔ میدان کربلا کے اندر جو چیز سب سے زیادہ اہل بیت نبوت کی طرف آئی ہے وہ ظلم ہے، ستم ہے، جفا کشی ہے، اور اہل بیت نے جو سب سے بڑھ کر کے دکھایا ہے وہ ان کا صبر ہے۔ یہ صبر اور استقامت کی ایک مثال علماء نے لکھی ہے، جس طرح دریا کے 2 کنارے ہوتے ہیں نا، اگر وہ 2 کنارے دریا کے موجود رہیں تو وہ دریا اپنے مقام پہ جا کے کھیت کو پانی دیتا ہے، کھلیان کو پانی دیتا ہے، سبزیاں اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں، زمین بنجر ہو تو اس کی آبیاری ہوتی ہے۔
اگر وہ دو اس کے بند سائڈوں پہ قائم رہیں، لیکن اگر وہ بند درمیان سے نکال دیے جائیں تو وہی دریا تباہی مچا دیتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں صبر اور استقامت دو بند ہوتے ہیں میرے بھائی، یاد رکھنا۔ اگر آپ کے اندر صبر اور استقامت ہے تو آپ کی خواہشات کنٹرول میں رہتی ہیں، اور اگر یہ صبر اور استقامت آپ سے چھوٹ جاتا ہے، بڑا کچھ لوگ کہیں گے، بڑی باتیں کریں گے، بڑا کچھ سنایا جائے گا، اپنے بیگانے کئی رستوں پر کئی جملے کسیں گے، اگر یہ دونوں بند ٹوٹ گئے تو آپ کی خواہشات بے لگام ہو جائیں گی، وہ آپ سے وہ کام کرائیں گی جو آپ نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ صبر اور استقامت، میں پڑھ رہا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے 90 کے قریب تقریباً 90 مرتبہ صبر کا ذکر کیا ہے، اور حدیث پاک میں میرے رسول پاک نے تقریباً 900 مرتبہ صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن مجید تو کسی بات کو اشارتاً کر دے تو وہ کافی ہے، لیکن جگہ جگہ قرآن مجید نے کہا، جگہ جگہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو صبر کرو، ڈٹے رہو، کمر بستہ رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اپنی زندگی تھوڑی سی حوصلے والی گزاریں۔ آپ کسی کی محبت میں کوئی جملہ کہے تو اسے بھی ذرا سہنا سیکھیں، اور کسی اپنے کے خلاف جب کوئی بندہ بات کرے تو اسے بھی سہنا سیکھیں۔ جس طرح تعریف آپ کو میٹھی لگتی ہے نا، اسی طرح جب تنقید بھی میٹھی لگنے لگے نا، جو نظریے کے لوگ ہوتے ہیں انہیں تنقید اور تعمیر سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ان کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ اپنے نظریے پر چل رہے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، انہیں دکھ بھی اتنی تکلیف نہیں دیتے، جتنا مزہ سکھ دیتے ہیں اتنا ہی مزہ دکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ویژن ہے۔ قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام ہے، سورہ لقمان ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، ایک تو نماز قائم رکھنا، اور دوسرا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، ونہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا، وصبر علی ما اصابک، اور اس رستے میں جو تجھے تکلیف آئی اس پر صبر کرنا۔ بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں باپ، اور لہجہ دیکھیے کہ یا بنیا، او میرے بیٹے، کیا لہجہ ہے، کیا انداز ہے، او میرے بیٹے، ایک تو یہ کرنا، نماز قائم رکھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اس پر جو تجھے مشکل آئے اس پر صبر کرنا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں قرآن مجید کا انداز دیکھیے، فرمایا ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت والے کام ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، نماز پڑھنا اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ ہمت والے کام ہے پتر، ہمت والے کام ہے، ذرا ڈٹ کے کرنا، بے حوصلہ نہ ہونا۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، اللہ کے نیک بندے بھی تھے اور تجارت بھی کرتے تھے، لاکھوں کا کاروبار تھا، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اچانک خبر ملی کہ حضرت صاحب پڑھا رہے تھے سبق، خبر ملی کہ آپ کا وہ جو ایک جہاز تھا نا مال بردار، وہ جہاز آپ کا ڈوب گیا پانی میں۔ فرمانے لگے الحمدللہ، سبق پڑھاتے رہے، 2-4 گھنٹے گزرے تو ایک بندہ پھر آیا، اس نے آ کے کہا حضور مبارک ہو، وہ جو جہاز ڈوبنے والی خبر تھی وہ غلط تھی، وہ جہاز آپ کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لاکھوں روپے بچ گئے۔ فرمانے لگے الحمدللہ، سبق اسی روٹین سے پڑھاتے رہے، پہلی نقصان کی خبر آئی تو پھر بھی الحمدللہ، اور دکھ کی خبر آئی پھر بھی الحمدللہ، سکھ کی آئی تو پھر بھی الحمدللہ، سبق اپنی روٹین سے پڑھاتے رہے، سفر جاری رہا، رکے نہیں۔ اختتام ہوا تو طلباء کہنے لگے حضور اتنے بڑے نقصان کی خبر آئی، جملہ ہی کوئی نہیں ٹوٹا آپ کا، لفظوں کے اندر کہیں ہم نے اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا، حضور چہرے پر کوئی پریشانی نہیں، اور پھر اتنی بڑی خبر ملی خوشی کی، کوئی آپ کی آنکھوں میں روشنی نہیں آئی، کوئی ہم نے آپ کا چہرہ بدلتے نہیں دیکھا، معاملہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے معاملہ ایک ہی ہے، دکھ بھی رب کی طرف سے ہے، سکھ بھی رب کی طرف سے ہے، تو دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، اگر سارا کچھ اسی کی جانب سے ہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ دکھ آنے پہ بندہ کہے ہو یہ کیا بن گیا، سکھ آئے تو بندہ کہ دیکھا میں نے محنت کی تھی تو کامیاب ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو سمجھ جاؤ، جب وہ مصطفیٰ کریم کے کندھوں پہ تھے پھر بھی الحمدللہ، اور جب ان کا سر نیزے کی نوک پہ تھا پھر بھی الحمدللہ، کسی مقام پر کسی جگہ بھی حسین ابن علی شکوہ کرتے نظر نہیں آتے، سیدنا امام علی مقام ہر مقام پہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جب تک وہ مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ فراز تھے اور جب تک زمانہ ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑا تھا پھر بھی الحمدللہ، اور جب ان کے بچوں کے ہاتھوں میں ظالموں نے زنجیریں ڈال دیں تو پھر بھی الحمدللہ، جب تک سورج چاند بھی سیدہ زینب کے گھر کے قریب سے گزرتے تھے تو ذرا تھوڑی نظر ہٹا کے گزرتے تھے، مالک پھر بھی الحمدللہ۔
اور جب شام کے بازار میں پردیسی بہن اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر لے کے سفر کر رہی تھی تو پھر بھی الحمدللہ مارو مارو نہ مینو مار مکاؤ میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاواں. یہ الحمدللہ کا مزاج لاؤ. یہ روز جو گھر میں لڑائی کرنا, روز اختلاف رائے کی بات کرنا, روز کبھی کسی کی غیبت کرنا, کبھی کسی کی کرنا, کبھی کسی چوک میں بیٹھ کے شکوہ کرنا, کبھی کسی چوک میں بیٹھ کے شکوہ کرنا, کبھی کہنا کہ فلاں جگہ میں ناکام ہو گیا, فلاں کی وجہ سے ہو گیا. یہ کچھ شیوا ہے مسلمانی کا؟ مسلمان ہر حال میں اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے. مسلمان ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے. وہ کہتا ہے بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ, خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, پر میری مجبوری ہے نا, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اپنی ڈیوٹی کرتا ہے وہ اپنے کام لگا رہتا ہے. آپ کبھی پلٹ کر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کو دیکھیں نا, خوبصورت زندگی کو. میں کیا کروں, ہمارے مزاجوں میں باتیں ایسی آتی جا رہی ہیں, ہم انتظار کرنے کو تیار ہی نہیں. ابھی محنت کیا تو شام کو رزلٹ آنا چاہیے. جو پوری 5 دن نماز پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے ابھی میں ولی نہیں بنا, اتنے دن ہو گئے نماز پڑھتے. جو پورا 40 دن پراپر طریقے سے درود پاک پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو مجھے ابھی تک زیارت ہی نہیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جو ابھی کل آیا ہے اور کل ابھی اس شخص نے آ کر کے شروع کیا ہے سلسلہ, تو کہتا اوہو میرا معرفت والوں میں نام کب آئے گا. وہ بھائی لوگوں کی زندگیاں گزر گئیں, لوگوں کے احوال گزر گئے. میں بیٹھا تھا بزرگوں کی خدمت میں, تو ایک شخص نے آ کے کہا حضور میں آپ کے لیے سلام لایا ہوں فلاں عظیم ہستی کا. تو حضرت صاحب نے اس کو تھپکی دی, فرمانے لگے پتر میں انہیں جوگا نہیں, تینوں کوئی پلیکھا لگ گیا ہے, میں بدکار پرانا خادم, او میں نہیں اس قابل یار, یہ تجھے غلطی لگ گئی ہے, مجھے تو اپنے اعمال کا پتہ ہے, میں موجود تھا اور صاحب علم و فضل بندے کے پاس تھا. کہنے لگے پتر میں نہیں اس قابل, مہربانی کرنا تو میرے لیے دعا کر, اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحمت کر دے اور کوئی رستہ کھل جائے. اور سجنوں سنو, حضرت عمر فاروق جیسا بندہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں مولا علی شیر خدا کا مرتبہ کون جان سکتا ہے. حضرت علی کہا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے اس طرح کے اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں جو اعمال سیدنا فاروق اعظم کے ہیں. اتنا صالح بندہ, اتنا پرہیزگار بندہ, لیکن حضرت عمر فاروق کے انتقال کا وقت آیا تو لوگ ان کی تعریفیں کرنے لگے, عمر کی بڑی بات ہے, عمر کی بڑی بات ہے. تو حضرت عمر رو پڑے, فرمانے لگے میرے لیے دعا کرو, مجھے درجہ کوئی بھی نہ ملے, بس میریاں نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں, میں معاف کر دیا جاؤں, نیکی اور بدی برابر برابر ہو, چھوڑ دیا جاؤں. درجوں کا تو معاملہ بڑا آگے کا ہے, اتنی جلدی, اتنی سپیڈ, اتنی ہمیں جلد فٹافٹ ہو جائے, سویرے ہو جائے. آپ اپنی جد و جہد تو کریں, آپ تھوڑا پلٹ کے تو دیکھیں. آپ دیکھیں کہ لوگ میدانوں میں رہے, میدانوں میں رہے. حضرت خالد بن ولید میدان میں رہے, حضرت سعد بن ابی وقاص میدان میں رہے, حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح میدان میں رہے. یہ لوگ ہمیشہ میدانوں میں رہے, اپنی اپنی ڈیوٹی کر کے چلے گئے. اسلام پھیلتا رہا, اپنی اپنی ترتیب سے آگے جاتا رہا, اپنے اپنے رنگ میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دین کی سمجھ عطا کرتا رہا. جلدی بڑی ہے, بہت جلدی ہے, شارٹ دروازہ چاہیے, صبر ہی کوئی نہیں, استقامت ہی کوئی نہیں, فٹافٹ ہو جائے. بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت صاحب نماز تو پڑھنے لگا ہوں, روزہ تو رکھنے لگا ہوں, داڑھی بھی میں نے رکھ لی ہے اور آپ کے پاس بھی آتا ہوں, اب کوئی نگاہ کر دینا. تو میں کہتا ہوں یہ جو نماز آپ نے شروع کی ہے یہ بغیر نگاہ کی ہو گئی ہے. یہ جو آپ آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کو آپ نگاہ نہیں سمجھتے, اور یہ بھی میری نگاہ نہیں, پریشان نہ ہو جائیے گا, یہ بھی اللہ رسول کی نگاہ ہی ہے. او خدا کے بندو, تھوڑا سا اپنی زندگی میں صبر اور استقامت کو لاؤ, تھوڑا رستے پہ چلنا سیکھو. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں, ہمارے صوفیاء نے ایک باریک نقطہ بھی بیان کیا. وہ کہتے ہیں یہ جو وصال ہے نا, وصال, یہ تو اختتام ہے, ملاقات تو فنا ہے, جو مل گیا وہ تو گیا, جس کی ملاقات ہو گئی وہ تو گئے تھے نا جناب موسیٰ ملنے, پھر کیا ہوا تھا, جس کی ملاقات ہو گئی وہ تو گیا. اصل کام کیا ہے؟ اصل کام اس کے رستے میں رہنا ہے. اصل کام تو یہ ہے کہ تو اس رستے پہ ہے کہ نہیں جس رستے پہ تجھے کھڑا کیا تھا, ان راہوں کا تو مسافر ہے کہ نہیں, تو نقش قدم تلاش کر, نقش قدم. ایک شاعر سیرت نگار بھی تھے,
समझ लें उन्होंने सीरत निगारों को भी देखा, उशाक को भी देखा, रसूलुल्लाह के ग़ुलामों को दीन की नौकरी करते भी देखा, 40-40 साल हदीसें पढ़ाते भी देखा, नबी पाक के नाम पे गली गली नगर नगर जाते आते भी देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते देखा। तो किसी ने उनसे पूछा हुजूर तक रसाई भी हुई है? तो वो सरकार की बारगाह में मुखातब होकर कहने लगे तेरी मेराज कि तू जाने कहाँ तक पहुँचा। या रसूलल्लाह मेराज की रात आप कहाँ तक गए? कोई पता नहीं। कहने लगे वो तेरी मेराज कि तू जाने कहाँ तक पहुँचा, और मेरी मेराज कि मैं तेरे खाके कदम तक पहुँचा। मेरे लिए तो इतना काफ़ी है कि महबूब वो जो तेरे कदमों से कभी गर्द लगती थी मदीने की, अगर मैं वहाँ तक चला जाऊँ तो मेरी तो मेराज हो गई, मेरा तो मामला हल हो गया। मैं यहाँ तक आ गया तो ख़त्म हो गई बात। थोड़ा सफ़र करें। एक तो ये देखें आप कि आप कितने भी बड़े हैं, कितने भी अजीम हैं, कितने भी लायक हैं, कितने भी नेक हैं, फिर भी आजमाइश ज़िंदगी का हुसन है। मैं मुसाफिर हूँ, कुछ ज़िंदगी के 11-12 साल हो गए मुझे सड़कों पे वक्त गुजारते। तो मैं बहुत सारे लोगों से मैंने बड़ा कुछ सीखा है। मेरी जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनसे भी मैंने बड़ा कुछ सीखा है। एक मेरा दोस्त था, तो मैंने उससे कहा कि मेरा ख्याल है मोटरवे पे आपको गाड़ी चढ़ा दी जाए तो आपके लिए आसान है। तो कहने लगा पीर साहब है मोटरवे औखी जे चलानी। मैंने कहा वो किस तरह? वो कहने लगे कि मोटरवे पे ना गाड़ी चूँकि ना कोई स्पीड ब्रेकर है, ना मोटरवे पे कोई चिंची वाला आगे आता है, ना ज़्यादा रश होता है, तो सीधी सीधी चलाते रहते हैं तो नींद आने लग जाती है। अगर बार बार आए ना स्पीड ब्रेकर और बार बार ब्रेक लगे तो आंख ज़रा खुली रहती है। तो मुझे मसला समझ में आ गया। मैंने कहा इसका मतलब ये है, इसका माना ये है कि जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल सुखों में गुजरती रहती है ना, आराम पसंद हो जाते हैं। जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल आसानियों में बीती है वो आराम पसंद हो जाते हैं। और अगर कभी कभी स्पीड ब्रेकर भी आए, कभी को दुख भी देखना पड़े, कभी कोई अपनों बेगानों की बात भी सुननी पड़े, कभी कोई करीब आता दूर जाता दिखाई भी दे, कभी कोई बीमारी तंदुरुस्ती, ये हालात बदलते रहें, दिन तब्दील होते रहें, तो फिर लुत्फ बड़ा आता है, फिर मज़ा बड़ा आता है। वो किसी ने कहा था लगा ना जदों मैदान अजल दा ते लोकी चोरां वांग सुधाए, किसी ने लुट लई इलम जवानी, किसे हासे चोली पाए, आजम वेख जहालत साडी असी इश्क खरीद ले आए। वेख ना जहालत साडी असी इश्क खरीद ले आए। और फिर कहने लगे किसी दे सिर दस्तारे इमामत उस इलम पढ़ावन सीखिया है, ते किसी ने पहने है फकर दा चोगा उस जुहद कमावन सीखिया है। आजम वेख नसीबा साडा असी यार मनावन सीखिया है। तू वेख नसीबा साडा असा यार मनावन सीखिया है। मेरे अजीज़ ज़िंदगी के अंदर देखो, कायनात में सबसे ज़्यादा महबूबियत मेरे रसूल पाक की, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ की बात भी मेरा रब करता है, हुजूर की आँखों की बात भी मेरा रब करता है, हुजूर सैयद आलम के चेहरा वद्दुहा की बात भी करता है, जुल्फ़े वल्लैल की बात भी अल्लाह करता है। मेरा रब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अलम नशरा की बात भी करता है, पेशानी वल फजर की बात भी करता है, हुजूर की आँखें माज़ागल बसर की बात भी करता है। इतनी महबूबियत कि रसूल पाक चलें तो अल्लाह उसकी बात भी करे, हिजरत करें तो उसकी बात भी करे, जिस शहर में हुजूर रहें उसकी कसम उठाए। और हाल पता क्या है कि महबूब पैदा नहीं हुए तो बाप चले गए, अभी उम्र छोटी थी, माँ की खुल के ज़ियारत होना थी कि अम्मा भी चली गई, दादा कंधों पे खिलाया करते थे। तो तारीख़ कहती है कि दादा का जनाजा उठा तो पीछे पीछे हुजूर भी आंसू बहा रहे थे। एक वफ़ादार बीवी मिली तो अपने वक्त पे सैयदा खतीजा भी चली गई। एक टाइम आया तो जनाब अबू तालब भी रुखसत हो गए। मक्के से हुजूर को इतना प्यार था वो छोड़ना पड़ा। सादिक और अमीन कहने वालों ने हुजूर की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया, तो रसूल करीम ने अपनी पेशानी पर किसी किस्म का कोई शिकन नहीं आने दिया। रसूल पाक मदीने आए तो लोग तलवारें लेके बदर में आ गए लड़ने, शहीद करने, हुजूर वहाँ भी कोई परेशान नहीं होते। मैदान उहद आया तो नबी पाक ने अपने चचा को कटे हुए वजूद में देखा, निकली हुई आंखों में देखा, कटे हुए होंठों में देखा। किसी जगह मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकवा करते दिखाई नहीं देते। हुजूर की वो बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, जिनकी पाकी का रब बयान करे, उन पर मुनाफिकीन ने इल्ज़ाम लगा दिया। इतने पाक घराने पर लोगों ने उंगली उठाई। मेरे रसूल ने आंसू बहाए, पर किसी जगह हुजूर परेशान होते दिखाई नहीं दिए। हम ढूंढने लगे, तलाश करने लगे। जब दरवाज़ा रसूल पे गए तो हुजूर ख़ुद बोले, मेरे रसूल फरमाने लगे, मेरे ग़ुलामों याद रखना ये सब्र मेरी चादर है, ये सब्र मेरी चादर है।
یہ حوصلہ میری چادر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، لوگوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے حضور سے بڑھ کر کسی کو صبر کرنے والا نہیں دیکھا، کسی کو حوصلہ کرنے والا حضور سے بڑھ کے نہیں دیکھا۔ امت کو کیا ہو گیا؟ یہ چوراہوں پہ لڑ رہی ہے، چوکوں پہ لڑ رہی ہے، گھر ہیں کہ فساد کے آئینہ دار بنے ہوئے ہیں، لوگ آ کے رو پڑتے ہیں کہ جناب بھائیوں کا سلوک نہیں، کوئی دعا کر دیں، رو پڑتے ہیں جناب ابا کے ساتھ بھی لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی تعویذ دے دیں، ذرا حوصلہ نہیں، صبر نہیں، کسی جگہ ٹھہرنا تو سیکھو میرے عزیز، کسی جگہ او یارو آؤ نا، میدان کربلا کے 2 سبق استقامت اور صبر۔ کتنا درجہ ہے سیدنا بلال حبشی کا، میں تقریر کر دیتا ہوں، آپ سن لیتے ہیں، لیکن کبھی وہ انداز بھی تو دیکھو نا۔ حضرت بلال، او میرے دوست، جیل کے اندر بندے کے ہاتھ نہیں باندھے جاتے، پیر نہیں باندھے جاتے، پر لوگ جیل میں روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ سیدنا بلال کہتے ہیں میں کلمہ پڑھتا تھا، رات امیہ مجھے باندھ کے رکھتا تھا، اور سویرے جب پتھر اچھی طرح تپ جاتے تھے نا تو لا کے باہر مجھے پتھروں پہ لٹا دیتا تھا، اور میرے وجود پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتا تھا۔ سننا ذرا، تصور میں لانا بھلا میں کیا کہنے لگا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ آیا حج یا عمرے کے لیے، تو میں نے مسجد نبوی کے جو آج مؤذن بلال ہیں، میں نے ان کا یہ رنگ دیکھا کہ مکے کے بچوں نے ان کے گلے میں رسی باندھ کے نا تو ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے، اور مکے کے بازاروں میں نا ان کو کھینچتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، کیا معمہ ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ کالے رنگ کا حبشی غلام مار سارا دن کھاتا ہے، اس کے ساتھ لوگ وہ سلوک کرتے ہیں جو اذیت ناک اور خوفناک ہے، سارا دن مار کھاتا ہے پر اپنی زبان پہ خدا کا نام لیتا رہتا ہے، محمد مصطفیٰ کا نام لیتا رہتا ہے۔ او تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانوں اپنی خبر نہ کوئی، ا ویکھنا ساتھوں پارے نی ککھ گلیاں، ہن تے آکھ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے ہے تاج گدائی، اوے سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی۔ بھائی اس طرح کا لوگوں نے بھی انداز دیکھا، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ کسی جگہ بھی ٹھہراؤ نہیں، کسی جگہ بھی ٹھہراؤ نہیں، کسی جگہ بھی صبر نہیں، کسی کام پر بھی استقامت نہیں۔ ہماری دوستیاں روز ٹوٹتی ہیں، تعلقات روز کمزور پڑتے ہیں، ہم بڑے جوش کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور بڑے بڑے اعلانیہ وعدے کرتے ہیں۔ کون سی چیز ہے جو ہمیں کمزور کر دیتی ہے؟ سوائے اس کے کہ ہمارا نفس کمزور ہے، سوائے اس کے کہ ہمارا نظریہ کمزور ہے، سوائے اس کے کہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں جو ہمیں استقامت پہ لا کے کھڑا کرے، جو ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرے۔ یاد رکھنا میدان کربلا کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حوصلہ تھا وہ اتنا مثالی تھا، اتنا مثالی تھا، اتنا مثالی تھا۔ ایک جنازہ گھر میں اٹھ جائے نا اور خدا معاف کرے وہ کسی جوان کا ہو تو بوڑھے کی کمر کئی روز کھڑی نہیں ہوتی، لیکن کربلا کے اس شاہ سوار کی کہانی بھی سننا میرے بھائی، جو اپنے کندھے پہ صبح سے لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں، صبح سے امام علی مقام لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں۔ حضرت قاسم بن حسن کا لاشا اٹھا کے لا کے رکھا، حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، آواز دی ابا جی سنبھالنا، تو لاش مبارک اٹھا کے رکھی، جناب علی اصغر کی لاش اٹھا کے رکھی۔ بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں، نہ مانیں ہم اپنی اولادوں کے سامنے پر بڑے پیارے ہوتے ہیں، جتنا مرضی شکوہ کریں۔ بھائی پائیاں دیاں باواں ہوندے تے بھائی پائیاں دے ویری، بڑے پیارے ہوتے ہیں، کیا کریں بھائی جو ہوئے نہیں ان کی تکلیف صحیح جاتی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امام علی مقام اٹھا کے لا رہے تھے تو 1 منٹ کے لیے رکے اور کہنے لگے اللہ اب میری کمر کمزور پڑ گئی ہے، میرا بھائی چلا گیا تو پیچھے سے نا کچھ کمزور پڑ گئی ہے، اتنی ساری میتیں اٹھا کے لا کے، اتنا حوصلہ حسین ابن علی کا۔ پھر جا کے امام علی مقام گرم ریز سے تیمم کرتے ہیں، پھر وہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، پھر وہ رجز پڑھتے ہیں، پھر وہ خطبہ دیتے ہیں، پھر وہ حق کا اعلان کرتے ہیں، پھر وہ ظلم کو للکارتے ہیں، پھر وہ 56 سال کے بڑھاپے میں جب میدان میں گھوڑے کو ایڑی لگا کے آتے ہیں اور اس طرح کاٹتے ہیں یزیدیوں کی کمر کو، گلوں کو، کہ عمر بن سعد کہتا ہے اکیلے اکیلے نہ جاؤ، یہ کوئی معمولی ہے، یہ علی حیدر کا لال ہے، اکیلے اکیلے جاؤ گے تو لشکر کاٹ دے گا، یک بارگی حملہ کرو، یک بارگی، پھر ہو سکتا ہے حسین تمہارے قابو آئے۔ امام علی مقام میدان کربلا میں جب تیر کھا رہے تھے تو تجھے حوصلہ سکھا رہے تھے، مجھے حوصلہ سکھا رہے تھے، جب وہ میدان کربلا میں نیزے کھا رہے تھے، زخم لے رہے تھے تو ڈٹنا سکھا رہے تھے، حوصلہ کرنا سکھا رہے تھے۔
बात बात पे कमजोर पड़ने वालों, मिल्लत के जवानों, अभी तो तुमने बहुत सारे उजाले लाने हैं, अभी तो कई अंधेरों से लड़ना है, अभी तो कई शम्में जलानी है, अभी तो बहुत सारे घर हैं जो मुंतजिर हैं कि तुम इनकलाब लाओगे, अभी तो बहुत सारी आबादियां हैं जहां तुमने अमन कायम करना है, अभी तो बहुत सारे शहर हैं जहां से तुमने जुल्म मिटाना है, अभी तो बहुत सारी जगह हैं जहां तुम्हारे नाम के दीप जलेंगे, जहां तुम जाके इस्लाम के नाम की तख्ती लगाओगे, अभी तो बहुत सारे मीनारे हैं जिन पे तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का झंडा लगाना है। अभी तो आगे बढ़ना है, अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी। इकबाल कहने लगे कि वक्त रुखसत है कहाँ, काम अभी बाकी है, और लोगों नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। और एक शायर और बोले, वो कहने लगे मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो बढ़ना है, आगे सफर करना है। कमजोर ना पड़े। अपनी जिंदगी के अंदर किसी जगह भी बीमारी भी आ जाती है, तकलीफ भी आ जाती है, आजमाइशें भी आ जाती, गरीबी भी आ जाती, ये आने वाली चीजें हैं तो आ जाती। अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 4 5 चीजों को लागू कर लें। एक तो मुखलिस जिंदगी गुजारें, रियाकार जिंदगी ना गुजारें। जो लोग रियाकार होते हैं वो बुज़दिल होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो दुकानदार होते हैं, जो रियाकार होते हैं वो अदाकार होते हैं, जो रियाकार होते हैं उनके पास एक करैक्टर रह जाता है, अंदर उनके कुछ भी नहीं होता, खाली हो जाता है सारा। जिंदगी में मुखलिस बनेंगे तो दिलेर हो जाएंगे। इखलास के साथ आप जिंदगी में सफर करें, आप मुखलिस हो जाएं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुखलिस हो जाओ, अल्लाह के रज़ा वाले हो जाओ, मुखलिस हो जाओ, तुम्हारा थोड़ा अमल भी तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा, तुम्हें किफ़ायत कर जाएगा थोड़ा अमल। अल्लाह के अलावा किसी से डरना छोड़ दें, गैर का खौफ दिल से निकाल दें, खौफ निकाल दें, अपनी जिंदगी में गैर का खौफ निकाल दें, निकाल फेंके आप अमीरों का खौफ, निकाल फेंके दुनिया क्या कहेगी। याद रखना इज्जतें भी रब देता है, जिल्लतें भी उसकी मशीयत का तकाजा होती हैं, रिस्क का मालिक भी अल्लाह है। हजरत मौला अली से किसी ने कहा कि आप अपने साथ हारस क्यों नहीं रखते, गन मैन क्यों नहीं रखते, बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते, तो हजरत अली फरमाने लगे मौत सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ है, वक़्त से पहले आती ही नहीं, आ सकती नहीं। आप गैर का खौफ निकाल बाहर फेंकें। एक जुमला मैदान करबला में इमाम हुसैन ने कहा था, एक जुमला, और वो जुमला इतना ताकतवर है कि अगर सोने के पानी से लिखा जाए, हीरों से तोला जाए, तो ये सारी चीजें कमजोर पड़ जाएं। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब घोड़े पे सवार हुए, अल्लाहु अकबर कह के मैदान में आए, और आपने यजीदियों से कहा कि तुम जालिम हो, जाबिर हो, फासिक हो, इताअत तुम्हारी नहीं कबूल की जाएगी, अब बताओ लड़ना है कि क्या करना है। जब वो लड़ने के लिए मैदान में आए तो इमाम ने एक जुमला कहा, फरमाने लगे लोगों गवाह रहना, आज मैंने इज्जतें खरीद ली हैं और जिल्लतें दूर कर दी हैं। इज्जत है हमारे पास, इज्जत, जिल्लत दूर हो गई। अगर इसके जुल्म से छुप के बैठ जाते, अगर इन तलवारों के सामने कमजोर पड़ जाते, अगर इस बड़े लश्कर को पीठ दिखा देते, तो ये इज्जत वाला मामला लोगों हमने इज्जतों का सौदा किया, हमने जिल्लतें भगा दी, हमने वही सौदा किया जो हमारे अजदाद का तरीका था, जो हमारे असलाफ का तरीका था, जो तरीका हमने अलीउल मुर्तज़ा से सीखा था और नबी मुस्तफ़ा से सीखा था, वो तरीका हमने कर दिखाया। अल्लाह के गैर का खौफ निकाल फेंके जिंदगी। और तीसरी बात, हदफ मुकर्रर करें। हदफ मुकर्रर करें। आप क्या हैं? आप दीन के दाई हैं, आप दीन के मुबल्लिग हैं, आप दीन को माली सपोर्ट करने वाले हैं, आप अखलाकी सपोर्ट करने वाले हैं, आप एक ताजर हैं, आप किस तरह करके मैदान में हैं, आप एक वेलफेयर शख्सियत हैं, लोगों का भला करने वाले, आप क्या हैं? अपनी जिंदगी में अपने अहदाफ मुकर्रर करें। बेमाना बेमकसद जिंदगी ना। हमने हदफ बड़ा छोटा मुकर्रर किया। एक बंदे का हदफ है कि मैंने करोड़पति बनना है, बन गया वो करोड़पति, अब क्या करे? अब वो टेंशन में है, क्या करूं? हदफ छोटा था ना, वो पूरा हो गया। एक बंदे का हदफ था मैंने बड़ी दुकान खरीदनी है, खरीद ली, अब क्या करे? अब टेंशन में है, आगे किधर जाए? एक बंदे का हदफ था मैंने वजीर बनना, बन गया, ये छोटा हदफ है। ये हदफ कभी भी आप कबूल ना करें। एक हदफ वो था जो यजीद ने इख्तियार किया कि मुझे हुकूमत पे बैठना है। एक हदफ वो था जो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का था कि मुझे गवर्नर बनना है। एक हदफ वो था जो उमर बिन साद का था कि मुझे रे की हुकूमत लेनी है। ये इन लोगों के हदफ थे। और एक हदफ हुसैन इब्ने अली का था, इमाम अली मकाम का था कि मुझे जबर के सामने डटना है, जुल्म के सामने डटना है। इमाम अली मकाम का खून तो बह गया, करबला की जमीन तो रंगीन हो गई,
نہ عبیداللہ ابن زیاد کی گورنری بچی، نہ شمر کو حکومت ملی، نہ یزید کچھ کما سکا، نہ زیاد کا وہ ظلم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جو رہا تو نام حسین کا۔ چھوٹے اہداف نہ مقرر کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک کونسلری پہ سارا کچھ ہار دینا، ایک بچے کے میڈیکل کالج کے داخلے پہ سارا کچھ ہار دینا، ایک ہلکی چیز سفارش پہ سارا کچھ ہار جانا، ایک بڑے آدمی کے نام فوٹو آ گئی اور تو سارا کچھ ہار کے بیٹھ گیا۔ نہ اپنی قیمت تھوڑی نہ لگا، جگہ جگہ نہ بکا کر، جگہ جگہ نہ بکا کر، جگہ جگہ نہ اپنے آپ کو سیل کیا کر۔ ہمارے سودے ہو گئے، ہمیں حضور نے خرید لیا، مدینے کی گلی میں سودا ہو گیا۔ سودا کس نام پہ ہوا؟ کس نام پہ ہوا؟ ہم نے صرف اتنا کہا کہ یا رسول اللہ میدان محشر کہہ دینا کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، بس اتنی سی بات پہ سودا ہوا، بک گئے، طے کر لیا، اس کو معراج سمجھا۔ بھائی کمزور کیسے پڑ گئے ہم؟ کس مقام پہ کمزور پڑ گئے؟ کہاں جا کے ہمارے اندر کمزوری آئی؟ استقامت، صبر، حوصلہ، ڈٹنا، مضبوط ہونا۔ ہم نا سوشل میڈیا دیکھ کے رائے قائم کرتے ہیں، آج کل یہ ہو رہا ہے تو لہذا اب بھی یہ کر دیں، کل وہ ہو رہا ہے تو لہذا اب بھی وہ کر دیں۔ ہمارا نظریہ کتاب و سنت ہے، ہمارا نظریہ وہ ٹرینڈ نہیں جو آج کل فلانی جگہ پہ چل رہا ہے۔ ہمارا نظریہ ہمارے بزرگوں کے 1400 سالہ نظریات ہیں۔ آپ 4 5 6 خبریں دیکھ کے نظریہ نہ بنایا کریں، نظریہ اللہ کی کتاب دیکھ کے بنائیں، رسول اللہ کا فرمان دیکھ کے بنائیں۔ 5 7 10 20 اینکر جہاں آپ کو لے کے جائیں وہ والا ذہن نہ بنائیں، ذہن وہ بنائیں جو ذہن ہمیں سیدنا امام حسین نے عطا فرمایا ہے۔ اپنی زندگی میں ایک تو اخلاص لائیں، اللہ کے غیر کا خوف نکالیں، ہدف مقرر کریں اور مزاج جد و جہد والا بنائیں، جد و جہد والا۔ میرے حضرت صاحب، میرے تاج الشریعہ، میرے شیخ، میرے مربی، میرے محسن، سرمایہ حیات، میری آنکھوں میں بھی وہ جلوہ ہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی ایک کونے سے شروع کی، پوری دنیا کا انہوں نے سفر کیا۔ انہیں پتہ تھا کہ بریلی شریف میں لاکھوں لوگ آتے ہیں، یہاں عرس ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایک وصیت ہے، وہ بہت ساری جگہ آڈیو ریکارڈنگ بھی اس کی موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا میں زندگی میں رسول اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوا ہوں، میں جگہ جگہ سفر کرتا رہتا ہوں، میری وصیت ہے اس رستے میں اگر کہیں میرا آخری وقت آئے تو مجھے بریلی شریف نہ لے کے جانا، اسی راہ میں مجھے دفن کر دینا، اسی راہ میں، اسی جگہ دفن کر دینا۔ میں چاہتا ہوں اسی راہ پہ دفن ہو جاؤں، اسی جگہ۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، اور میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں۔ دیکھو محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد صدیندے گزر گئی۔ کہا کہ اسی رستے میں نا، اسی رستے میں، یعنی رستہ ہو اور جب آخری وقت کا اعلان ہو تو لوگ کہیں کہ وہ تو حضور کے دین کی بات بتانے گیا تھا، اور کوئی کہے وہ تو ابھی رسول اللہ کا دین سنا کے گیا تھا، اور کوئی کہے کہ اس نے تو کل بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا اور حضور کی بات سنائے گا۔ عدم سے لائی ہے نا ہستی میں ہمیں آرزو رسول، لوگوں دیکھو نا ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ پھر عجب ہی نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا، اور میں روبرو رسول۔ اپنی زندگی میں اہداف مقرر کریں لوگوں۔ ہم نے اپنے بچوں کو، اولادوں کو، قبیلوں کو، بستیوں کو، برادریوں کو بڑا کچھ دیا ہے۔ آؤ نہ آج ہم اللہ کے حضور کچھ ارادے کریں کہ ہم اپنے دین کو بھی کچھ دیں گے، ہم اپنے مذہب کے لیے بھی کچھ کریں گے۔ آپ یقین کریں کالج مضبوط ہو گئے، مدارس کمزور ہو گئے۔ آپ یقین کریں کھیل کے اڈے آباد ہو گئے۔ خدا را اپنے دین کے لیے بھی سوچنا سیکھیں، اپنی اسلامی اقدار کے لیے بھی سوچنا سیکھیں، دین کی سربلندی کے لیے بھی سوچنا سیکھیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ہاتھ کے اندر تلوار لے کے دین کی پہرے داری کو نکلتے تھے۔ امام حسین نے تلوار لی، میدان میں دین کی پہرے داری کو نکلے، دین کی اقدار بچائی ہیں امام حسین۔ کسی شاعر نے کہا تھا دین نبی دا وانگ یتیماں رووے تے کرلاوے، آکھے او لوکو میں کتھوں لباں عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے۔ امام حسین نے اقدار بچائے دین کے، فرمایا فاسق، فاجر، ظالم، شرابی
ये मुसलमानों के हुक्मरान हो सकते, तो जो अकदार इमाम अली मकाम बचाने निकले सारी औलाद समेत, उनको बचाने के लिए मैं और आप क्या इक़दामात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आप गौर कर लें, जिना बिल जबर कहाँ चला गया, माज़ल्ला आम जिना के हालात कितने खौफनाक हैं, ज़्यादतियों की शरह कितनी बढ़ गई है। आप देखें रोज़ वो खबरें, वो चीज़ें सुनी नहीं जाती। मासूम बच्चियाँ, जिनसी दरिंदगी के जो हवाल हैं, अभी भी लोगों को इंतज़ार है कि उन्होंने हुसैनी कब बनना है, फ़िक्र हुसैनी के पासबान बने। यही तो वक्त है जब इमाम अली मकाम आपको पुकार रहे हैं। अपने अपने चक्कर में उलझ कर, इकबाल कहते हैं हर कोई मस्त मय ज़ौक़े तने आसानी है, हैदरी फ़क्र ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तार के कुरान होकर। उठने का वक्त है, इरादे करने का वक्त है। इस्लामी अक़दार अपने घरों में, अपनी जमीयत में, अपने कबीले में, उसके निफाज का वक्त है। जद्दोजहद करें, आगे बढ़ें, हिम्मत करें। जिसकी कोई नमाज आज की रह गई है, वो सारी नमाज़ें पूरी करके, जो क़ज़ा हैं वो अदा करके सोए। अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार पढ़ें, तौबा करके अपने वक्त को बिताएं। छोड़ दें दूसरों की गलतियों पे इतना वक्त लगाना, अपने ऊपर थोड़ी मेहनत करें। अपने अंदर कुछ खामियां निकालें और कुछ अपने आप को रगड़ के खूबियां पैदा करें, और अपनी सलाहियतें अपने दीन के लिए खर्च करें, अपनी खूबियां दीन के लिए लगाने की कोशिश करें। हम भी दोबारा से तजदीद अहद वफ़ा करते हैं, दोबारा से आज कहते हैं कि या रसूल अल्लाह